السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم 9واں سپارہ کا خلاصہ اور اس کے اہم مضامین دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اشدد بہ ازری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ ہم نے 8واں پارہ پڑھا تو اس کا جو آخر تھا، اس کی جو آخری آیات تھی سورہ اعراف میں مختلف انبیاء اور ان کی قوموں کا تذکرہ تھا جو ہم نہیں پڑھ سکے کل۔ اس میں سب سے پہلے جس قوم کا ذکر آیا ہے وہ قوم عاد کا تھا کہ قوم عاد کی طرف ہود کو نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے انکار کیا، پھر ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ پھر سمود کا ذکر تھا کہ سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، نشانی کے لیے انہوں نے نشانی مانگی تو اونٹنی کو نشانی بنایا، اور پھر اونٹنی انہوں نے کہا تھا کہ اس کو آپ نے تنگ نہیں کرنا، اس کو چھیڑنا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ پھر لوط علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر تھا کہ انہوں نے بے حیائی کی اور اس بے حیائی کی وجہ سے وہ مبتلا عذاب ہو گئے۔ اس کے بعد مدین والوں کا اور حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، چیزوں میں گھاٹا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور حضرت شعیب ان کو منع کرتے تھے۔ اور اسی کا ہی آگے انہی کا ہی ذکر ہو رہا ہے 9واں پارہ جو شروع ہو رہا ہے کہ قال الملأ الذین استکبروا، سرداروں نے کہا، اس کی قوم کے سرداروں نے کہا جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ یعنی یہ والی بات انہوں نے کہی جب حضرت شعیب نے کہا کہ آپ لوگ ناپ تول میں کمی نہ کرو، گھاٹا نہ کرو، لوگوں کو وزن پورے دو، تو انہوں نے آگے سے یہ کہا، شعیب نے جواب دیا کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں۔ یعنی ملت کا مطلب ہے کہ اسی دین پر جس میں ہم چل رہے ہیں نا، اسی طریقے پر تمہیں واپس آنا پڑے گا۔ ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں واپس آئے، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں الا یہ کہ اللہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے، اور ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کیا۔ اے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ جو دعا ہے نا، ربنا افتح بیننا و بین قومنا، یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں اس وقت بھی جب آپ کے اوپر کچھ لوگ پریشر ڈال رہے ہوں، آپ کو یعنی آپ پر حاوی ہونا چاہ رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ اس وقت پھر اپنے رب سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح پھر آگے ذکر ہے کہ کس طرح ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مبتلا عذاب کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کا ایک اصول بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کبھی کسی نبی کو بھیجا نا کسی بھی بستی میں،
تو اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا کیا، یعنی کیوں کیا؟ تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں اور ان کے دل نرم ہو جائیں تکلیفوں کو دیکھ کر۔ لیکن پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یعنی یہ بھی ایک آزمائش ان پہ آتی ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر، یعنی ہمارے بڑوں پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں، یعنی ان کو ان دنوں سے کوئی فرق نہیں پڑا، یعنی انہوں نے سوچا نہیں کہ یہ جو مجھ پہ مصیبتیں آ رہی ہیں ہمارے اوپر، یہ کیوں آ رہی ہیں؟ کیا ہماری غلطیوں کی وجہ سے آ رہی ہیں؟ اللہ کا کوئی عذاب ہے ہمارے اوپر؟ ہمیں اپنے حالات پر اور اپنے اعمال پر، اپنے کاموں پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، پہلے بھی پچھلے لوگوں پر بھی، ہمارے بڑوں پر بھی ایسی آفتیں مصیبتیں آتی رہی ہیں، ہم پہ بھی آ گئی ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اور پھر جب خوشحالی آئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی، ہم تو ہیں ہی اس قابل کہ ہم پہ خوشحالی آئے، ہم تو بڑے سمجھدار ہیں، بڑے دانا ہیں، بڑے سیانے ہیں۔ اور حالانکہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے آزمائش تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخر ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی، یعنی اس خوشحالی کے وہ فتنے میں مبتلا کر دیا ان کو۔ اور جب وہ نعمتوں سے مالا مال ہونے لگتی ہے کوئی قوم، یا ہو گئی، تو پھر وہ اپنے برے دن بھول جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر اور سمجھتی ہے کہ ہم بہت سمجھدار ہیں اس لیے ایسا ہو رہا ہے، یہ نہیں سوچتی کہ یہ کوئی اور ہے جو ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے، یا ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہمارے پہ یہ چیزیں آ رہی ہیں، کبھی خوشحالی اور کبھی بدحالی۔ اور یہ نہیں انہوں نے کہا کہ چونکہ مصیبتیں آ رہی ہیں تو ہم اپنے اوپر غور کریں اور اپنی حرکتیں بدل دیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کریں، زاری کریں، یہ انہوں نے نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ مصیبت مومن کی تو اصلاح کرتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس بھٹی سے نکلتا ہے تو ساری کھوٹ سے صاف ہو کر نکلتا ہے۔ یعنی مصیبت اگر مومن پہ آتی ہے نا تو وہ اس کو صاف کرتی ہے، اس کو نکھار دیتی ہے، وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اپنے حالات اور واقعات پہ غور کرتا ہے، اپنی حرکتوں پہ غور کرتا ہے۔ لیکن منافق کی حالت بالکل گدھے کی سی ہوتی ہے، جو کچھ نہیں سمجھتا کہ اس کے مالک نے اسے کیوں باندھا تھا اور کیوں چھوڑ دیا، یعنی وہ نہیں سمجھتا کہ میرے پہ جو مصیبت اور آفت آئی تھی تو میں اپنے پہ غور کر لوں گا، وہ جس طرح کا ہوتا ہے اسی طرح کا ہی وہ نکل آتا ہے اس میں سے۔ اور پھر آگے تقوی کی برکات بھی بتائی گئی ہیں کہ اگر لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، آیت نمبر 96 میں، تو ہم کیا کرتے؟ تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یعنی تقوی آخرت میں تو فائدہ دے گا ہی، دنیا میں بھی اس کا بڑا فائدہ ہے کہ تقوی اختیار کرنے سے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنے سے اور برائی سے بچ جانے سے، اللہ کی خاطر اتنا بڑا، یعنی کہ برکتوں والی برکتیں اور خیر لانے والی چیز ہے کہ دنیا کے اندر بھی ترقیاں نصیب ہوتی ہیں قومیں اگر تقوی اختیار کریں تو۔ ان قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ پھر برکتیں عطا فرماتے ہیں آسمان سے اور زمین سے بھی۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا جو وہ کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 103 سے حضرت موسیٰ اور فرعون کا اور بنی اسرائیل کا تذکرہ آ رہا ہے، فرعون کا، بنی اسرائیل کا، کہ پھر ان قوموں کے بعد جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ اور کہا کیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا کہ اگر کوئی تو نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ تو موسیٰ نے کیا پیش کیا؟ پھر موسیٰ نے اپنا عصا، جو معجزہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، جو اژدہا بن جاتا تھا، وہ پیش کیا اور اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا، یعنی ید بیضا، چمکتا ہوا ہاتھ۔ تو اس پر فرعون نے کیا کہا؟ اس نے کہا بھئی یہ شخص یقیناً بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ یعنی اس نے کہا کہ اس کا تو مقصد ہی کوئی اور ہے، یہ تو اس زمین کی حکمرانی چاہتا ہے، بادشاہ چاہتا ہے، تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے۔ اب کیا کہتے ہو؟ تو پھر ان سب نے فرعون کا مشورہ دیا کہ اسے اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے سامنے کے پاس لے آئیں۔ پھر اسی طرح ہوا، جادوگر آ گئے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا۔ تو فرعون نے کہا ہاں، تم مقرب بارگاہ ہوگے۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکے؟ اب جادوگر آ چکے ہیں،
ٹھیک ہے نا، اور مقابلے کا میدان سج گیا ہوا ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا تم پھینکو۔ انہوں نے جو اپنے آنچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لے۔ پھر جب ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، کہ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے اس جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو حق جو تھا نا وہ واقعہ ہو گیا، ثابت ہو گیا، اور جو باطل تھا وہ جو انہوں نے باطل بنا رکھا تھا، یعنی کہ جو انہوں نے بنا کے رکھا تھا وہ باطل ہو گیا، وہ سامنے آ گیا کہ یہ جھوٹ ہے۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، اور اسی جگہ پر وہ مغلوب ہو گئے۔ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور کیسے پلٹے؟ ذلیل ہو گئے، ذلیل ہو کے پلٹے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور ہوا کیا کہ جو جادوگر تھے نا وہ سجدے میں ڈال دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ وَأُلْقِيَ استعمال کیا گیا ہے ورڈ کہ وہ ڈال دیے گئے، جادوگر ڈال دیے گئے سجدے میں۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے رب العالمین پر۔ اللہ اکبر۔ یعنی انہوں نے جادوگروں نے بھی جب حق کو دیکھ لیا تو کس طرح ایسے جیسے انہوں نے کسی نے ان کو گرا ہی دیا ہے سجدے میں، اس طرح وہ ہو گئے۔ اب فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا تم ایمان لے کر آئے اس سے پہلے کہ میں تم کو حکم دوں، اجازت دوں، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے کے آئے؟ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلہا، اس نے کیا کہا؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس سلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ فرعون کو اپنے اقتدار کی پڑی ہوئی ہے، اپنی حکومت کی، اپنی حکمرانی کی اس کو پڑی کہ میرا کہیں اقتدار میرے ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ پھر اس نے ان کو سزا دی کہ میں تمہارے جو ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد سولی چڑھوا دوں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ ان جادوگروں نے کہا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ پھر انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، صبر ہمارے اوپر انڈیل دے، صبر ہم پر انڈیل دے، اور ہم کو اس حال میں اس دنیا سے اٹھانا کہ ہم مسلم ہوں، فرما بردار ہوں۔ اتنا ایمان کا لیول بڑھ گیا ان کا۔ پھر اس کے بعد جو فرعون تھا اس نے کہا کہ میں تو اب اس کے جو بیٹے ہیں نا ان کو قتل کرواؤں گا، یہ بنی اسرائیل کے جو بیٹے ہیں ان کو قتل کرواؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا۔ ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے تاکہ یہ کہیں بڑے ہو کر ان کے بیٹے جو ہیں میرے اقتدار نہ مجھ سے چھین لیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے وہ اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام لیتے ہیں۔ یعنی پھر یہاں پر تقویٰ کا ہی فیوز، اس کی برکات سامنے آ گئی کہ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی نصیب فرماتا ہے۔ یعنی ہم ان لوگوں کے لیے بہت حوصلہ افزا باتیں ہیں یہ کہ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرتے ہیں اور دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے، لوگوں سے نہیں ڈرتے، صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملے کرتے ہیں اپنی زندگی کے، تو ان کے لیے کتنے حوصلہ افزا باتیں ہیں کہ جو پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے کامیاب کرتا ہے نا کام، تو آخری کامیابی پھر اسی کے لیے ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرعون کے اوپر جو ان کے اوپر عذاب آئے تھے وہ ان کا ذکر آ رہا ہے کہ کئی سال تک ان کو قحط سالی میں اس سے گزارا گیا۔ تو پھر جب وہ ان کے اوپر کوئی بھی عذاب آتا تھا نا، اس کے علاوہ ان کے اوپر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سسریاں پھلائیں، مینڈک نکالی، یہ جو عذاب تھے نا مختلف ٹائموں میں آتے تھے۔ ایک عذاب آتا تھا تو جب بالکل اس کی اینڈ ہو جاتی تھی تو پھر وہ کہتے تھے، فرعون کہتا تھا حضرت موسیٰ سے کہ پکارو اپنے رب کو اور ہمارے لیے دعا کرو اور ہمیں اس عذاب سے ہٹا دو، جب یہ عذاب ہٹ جائے گا نا ہم سے تو پھر ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ تو جب وہ دعا کرتے وہ عذاب ٹل جاتا، وہ پھر ویسے کا ویسا ہو جاتا۔ کتنے عذاب، مینڈک نکال لے گئے، خون برسایا، الگ الگ نشانیاں مختلف اوقات میں آئیں، لیکن پھر آخر میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اس وقت بھی اس نے یہی کہا تھا کہ مجھے بچا لو تاکہ میں تم پر ایمان لے آؤں گا، لیکن اس وقت پھر اس کو نہیں بچایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو
جن کو کمزور بنا کر رکھا گیا تھا اس سرزمین کا وارث بنا دیا، جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا، یعنی بنی اسرائیل کو فلسطین کی سرزمین کا وارث بنا دیا۔ پھر اس کے بعد آگے ذکر ہے کہ کس طرح ان کا ایک دفعہ گزر ہوا بنی اسرائیل کا ایک قوم سے جو اپنے بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی، تو پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے نا کوئی ایسا معبود بنا دے، یعنی پھر وہی جاہلیت والی وہ باتیں کرنے لگ جاتے تھے بار بار۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ بلانے کا ذکر ہے کہ ان کو بلایا گیا 30 دن کے لیے، پھر 10 دن کا اضافہ کر دیا گیا، اس طرح وہ جو مدت تھی وہ 40 دن ہو گئی۔ اور پھر موسیٰ نے فرعون کو ہارون اپنے بھائی کو اپنی جانشینی کے لیے مقرر کیا۔ اچھا، یہ جو جانشینی تھی نا، یہ مستقل ان کی نبوت نہیں تھی، بلکہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ ان کو اپنے وزیر کی حیثیت سے مانگا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو ان کے لیے معاون بنا دیا تھا۔ یہ جو دعا ہے نا، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، اس میں یہی وہ دعا مانگتے ہیں نا کہ وجعل لی وزیرا من اہلی، کہ میرے گھر والوں سے میرا کوئی وزیر بنا دے، میرا ساتھی بنا دے۔ اور پھر وہ آگے کہتے ہیں ہارون اخی، انہوں نے نام لیا ہے کہ ہارون اخی اشدد بہ ازری کئی نسبحک کا کثیرا و نذکرک کا کثیرا، کہ اس کے ذریعے سے مجھے قوت ملے اور ہم مل کر تیرا ذکر کریں، تیری تسبیح کریں اور تیرے کام کریں۔ تو یہ ان کی دعا کا نتیجہ تھا، ہارون علیہ السلام جو ان کو دیے گئے تھے۔ تو انہوں نے ہارون کو جانشینی کے لیے چھوڑا تھا، تو پھر انہوں نے وہاں جب پہنچے نا تو انہوں نے کہا، کوہ طور پہ جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ کلام تو وہ کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، تو ان کا دل کیا کہ میں دیکھوں۔ تو فرمایا کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، سبحان اللہ، اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو بولا، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ پھر اس کے بعد اگلا یعنی بتایا جا رہا ہے کہ پھر ان 40 دنوں کے دوران کیا ہوا کہ موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑے کا پتلا بنا لیا، جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی، یعنی پھر وہ اسی شرک میں مبتلا ہو گئے جدھر سے ان کے نکال کر لے کر آئے تھے، کیونکہ وہ اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے ان کو عادت ہو گئی تھی اور وہ بار بار پھر اس جاہلیت والی باتیں کرنے لگ جاتے تھے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے کوہ طور سے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ تو شرک پہ مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، تختیاں پھینک دیں جو ان کو ملی تھی نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات، وہ انہوں نے پھینک دی، اور غصے سے بھرے ہوئے نا اپنی قوم کی طرف پلٹے آتے ہوئے اور حضرت ہارون کے بال پکڑ لیے، بلکہ انہوں نے کہا کہ بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے، اور تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی ہارون کے سر کو پکڑ کر کے بال پکڑ کر کھینچا اور کہا، ہارون نے بال پکڑ کے کھینچا، ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ انہوں نے کہا میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں اکیلا تھا، انہوں نے مجھے تنہا سمجھ کے میرے پہ پریشر نہ ڈالا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر انہوں نے اب رب سے دعا کی کہ اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رہی ہے۔ اور پھر فرمایا، جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کی غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ کرنے والوں کو ہم ایسی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لیں جس میں اللہ کی طرف سے رحمت تھی اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ پھر 70 لوگوں کو منتخب کیا تاکہ وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں، یہ کس لیے حاضر ہوں، تاکہ اس گناہ کی معافی مانگے جو انہوں نے کیا تھا۔ 70 لوگ جو ان کے نمائندے تھے ان کو منتخب کر کے وہاں پر لے گئے۔ پھر اس کے بعد ان کو معاف کر دیا گیا، اور آگے ذکر آتا ہے آیت نمبر 157 سے کہ نبی جو امی ہے، یعنی آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی خصوصیات بتائی گئی ہیں کہ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، یعنی اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ یعنی خام خواہ کی جو ان لوگوں نے اپنے اوپر پابندیاں عائد کر لی تھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھیں بلکہ خود سے ہی انہوں نے لگا لی تھیں، ان پابندیوں سے ان کو نکالتا ہے اور ان کو آسانیاں دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جو چیزیں لے کر آئے وہ ہمارے لیے آسانیاں ہیں، ہمارے لیے سہولتیں ہیں۔ آپ ابھی بھی دیکھیں، ہم نے اپنے لیے بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سارے ایسے رسم و رواج، بہت ساری ایسی چیزیں بنا لی ہیں جن کے اوپر ہم لوگ اتنی سختی سے عمل کرتے ہیں، اور آگے سے اپنی اولادوں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ انہیں بھی عمل کرنا ہے، اور اوپر سے ہمارے جو بڑے تھے وہ بھی ایسے ہی ان پہ سختی سے عمل کرتے تھے، حالانکہ ان کا تعلق دین سے کوئی بھی نہیں ہے، خود سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو آج بھی ہم لوگ وہی کچھ کرتے ہیں جو پیچھے والے لوگوں نے کیا تھا، جو پہلوں نے کیا، کہ اپنے آپ کے اوپر خود سے پابندیاں عائد کر لیں، رسمیں بنا لیں، رواج بنا لی، اور ان کو دین کا حصہ بھی بنا دیا، اور کہا کہ یہ عمل اس پہ جیسے مرنے جینے کے اوپر آپ دیکھیں کتنے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کس طرح کے رسوم و رواج شروع ہو جاتے ہیں ہمارے اندر، اور اس پر اتنی سختی سے عمل ہوتا ہے جیسے کہیں قرآن میں لکھا ہوا، حالانکہ نہ وہ اس کا ذکر قرآن میں ہے، نہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں زندگی میں اس کا ایسا کوئی شائبہ تک بھی ہے، بلکہ ان کے بعد آنے والے صحابہ کی زندگی میں بھی ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں جو ہم نے خود سے بنائی ہوئی ہیں۔ اسی طرح پہلے لوگوں نے بھی کیا، اور نبی کیا کرتا ہے، وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا جو لوگ ان پر ایمان لائیں، اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت و نصرت کریں، اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے۔ کون سی روشنی؟ ہدایت کی روشنی، تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا پھر ذکر شروع ہو جاتا ہے، اور آگے جا کر یہاں پر آیت نمبر 164 میں اس واقعہ سبت کا ذکر ہے، پوری تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت کے دن ہی ابر کی سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں، اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ یعنی سبت کے دن کیا ہوتا تھا کہ وہ ان کو منع کیا تھا کہ اس دن آپ لوگوں نے مچھلیاں جو ہیں وہ نہیں پکڑنی، کیونکہ ان کا کام ہی مچھلیاں پکڑنا تھا، لیکن ان کے لیے پھر آزمائش کیا رکھ دی کہ سبت کے دن ہی ان کے اوپر بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھی، تو بس وہ اسی میں وہ مبتلا ہو گئے۔ پھر وہاں پر 3 گروہ بن گئے اس بستی میں۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جو نافرمانی کرتے تھے، ایک وہ لوگ تھے جو نافرمانی نہیں کرتے تھے لیکن منع نہیں کرتے تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جو منع بھی کرتے تھے اور نافرمانی بھی نہیں کرتے تھے۔ اب بچایا کن کو گیا؟ ہاں، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی خود برائی سے صرف بچ جانا ہی کافی نہیں ہوتا، جب تک دوسروں کو برائیوں سے روکنے والے نہ ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں جی میں تو اپنا نماز روزہ پورا کرتی ہوں، میں قرآن بھی پڑھ لیتی ہوں، تو میں تو نہیں کر سکتی اللہ کے دین کا کام، میں اس طرح کے کاموں میں نہیں آتی۔ اگر کوئی آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور مل کے ہم دین کا کام کریں گے، تو ہم کہتے ہیں نہیں جی میں نہیں کر سکتی، کیونکہ میں تو اپنا نماز روزہ پورا کرتی ہوں، ذکر کر لیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں اپنا، تو اس لیے نا بس ٹھیک ہے بس۔ لیکن دیکھیں کہ جب تک آپ ان لوگوں میں شامل نہیں ہوتے جو برائی سے بھی روکتے ہوں، تب تک آپ بچ نہیں سکتے۔ اس واقعہ سے ہی پتہ چلتا ہے۔ تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو برائی کرتے تھے اور جو برائی نہیں کرتے تھے لیکن نہیں روکتے تھے، وہ برابر ہو گئے۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ، ذلیل اور خوار، یہ پھر ان کی سزا دی گئی۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ پھر فخلف من بعدہم خلف، کہ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اس دنیائی دنی کے فائدے سمیٹتے رہے۔ یعنی وارث کس کے تھے؟ کتاب کے، ملی ہوئی تھی کتاب ان کو، اہل کتاب تھے،
لیکن کرتے کیا تھے؟ اس دنیا کے فائدے سمیٹتے تھے اور کہہ دیتے تھے توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی تو پھر لپک کر اسے لے لیتے، یعنی گناہ کرتے جاتے اور جانتے تھے کہ گناہ ہے، مگر اس بھروسے پر اس کا ارتکاب کرتے کہ ہماری تو کسی نہ کسی طرح بخشش ہو جائے گی کیونکہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم کچھ ہی کریں بہرحال ہماری مغفرت تو ہونی ہی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا حال تھا اور آج بھی ہمارا یہی حال ہے۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم برائی کو اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو امت محمدیہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری تو بخشش ہو ہی جانی ہے، ہمیں تو نکال ہی لینا ہے آگ سے۔ یہی بات بنی اسرائیل بھی کہتے تھے، وہ تو کہتے تھے ہماری تو لڑیوں کی لڑیاں نبیوں کی ہیں، نبی کے آگے نبی آ رہا ہوتا تھا تو ہمیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تو ہمیں بھی اسی طرح کے زوم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، یعنی خود سے باتیں نہ بناؤ، اور یہ جو خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے آخرت کی قیام گاہ، تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں کچھ یاد ہے جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آن پڑے گا، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کتاب دی نا تو ایسے دی کہ اوپر پہاڑ ایسے ان کے اوپر کر دیا، جیسے بندہ ڈرا رہا ہوتا ہے نا کہ اگر مانو گے نہیں نا میری بات تو ماروں گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کتاب دی تو ان کے اوپر پہاڑ ایسے کر دیا جیسے یہ ان کے اوپر گر جائے گا، اور اس وقت کہا کہ یہ کتاب لو اور اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس کو لکھا ہے اس میں لکھا ہے اس کو یاد رکھو، تو وہ ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے، یعنی جو اس کے اندر لکھا ہے اس کو بھولنا نہیں ہے، یاد رکھو، یاد کرو نہیں، صرف یاد رکھو۔ پھر عہد الست کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پوری جتنی دنیا میں روحیں آنی ہیں نا سب کو ایک دفعہ نکالا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ تمام روحوں سے لے لیا ہوا ہے۔ اور پھر آگے اس شخص کا ذکر آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی علم پانے کے بعد اس کی پابندی سے نکل جاتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیت نمبر 175، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، کہ ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، یعنی علم پانے کے بعد، علم آ جانے کے بعد وہ ان کی پابندی سے بھاگ گیا۔ ان کو جو پتا تھا کہ یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ ان پابندیوں کو اس نے چھوڑ کے بھاگ گیا، آخر کا شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا، یعنی جو پھر اس طرح کرتا ہے پھر شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے ہیں، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، یعنی اس نے اس دنیا کو پریفر کر دیا، اس کو ترجیح دے دی، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گیا، اس کو پورا کرنا شروع کر دیا، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ کیسی مثال دی گئی ہے! یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، یعنی کتے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس کی زبان ہر وقت لٹکی رہتی ہے اور ٹپکتی ہوئی رال ایک نہ بجھنے والی آتش حرص، کبھی نہ سیر ہونے والی نیت کا پتہ دیتی ہے۔ یعنی ہم یہ لفظ خود بھی بولتے ہیں ایسے شخص کے لیے جس کا دل ہی نہیں بھرتا، جس کو کہیں سکون آتا ہی نہیں ہے، جس کو جو مرضی دے دو یا جس کو اللہ تعالیٰ جتنی مرضی نعمتیں دے دیں وہ اس کو سکون ہی نہیں آتا، وہ آگے سے آگے بالکل اسی کی طرح ایک کتے کی طرح ہی اس کی زبان لٹکی رہتی ہے کہ بس مجھے اور دے دو، بس اور دے دو، اور دے دو، طلب ہی ختم نہیں ہوتی، شکر ہے ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا،
کہ اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ اچھے ناموں سے مراد وہ نام ہے جن سے اللہ کی عظمت اور برتری، اس کا تقدس اور پاکیزگی اور اس کی صفات کمالیہ کا اظہار ہوتا ہے، یعنی وہ نام اسماء الحسنہ جن کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ قیامت کی ٹھیک تاریخ وہی بتا سکتا ہے جسے غیب کا علم ہو، اور میرا حال یہ ہے کہ میں کل کے متعلق بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ یا میرے بال بچوں کے ساتھ کیا کچھ پیش آنے والا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کب آئے گی گھڑی، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے علم ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سارے فائدے نہ سمیٹ لیتا کہ اگلے وقت میں کیا آنے والا ہے۔ میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانیں۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت و تبلیغ اور ہدایت و اصلاح کی حکمت کے چند اہم نکات بتائے گئے ہیں، اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں بتائے گئے بلکہ ہر اس شخص کے لیے یہ نکات ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو لے کر اٹھا ہے، جو دین کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے، جو دین پھیلانا چاہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، یعنی درگزر کرو، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑو نہ، اور معروف کی تلقین کیے جاؤ، یعنی اچھی جو بات ہے، نیکی جو ہے اس کی تلقین کرتے رہو، وہ روکنی نہیں ہے، اور جاہلوں سے نہ الجھو، یعنی جو جاہل ہوں ان سے نہ الجھو، لڑائی نہ کرو ان کے ساتھ، بحث نہ کرو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہے، جو بھی دین کا کام کرنے کے لیے اٹھتا ہے شیطان تو فوراً اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، لیکن اس کو بہت بڑا دل کر کے، اپنا دل بھی اور اپنی عقل بھی اور چوکنے ہو کے اس کو کام کرنا پڑتا ہے۔ شیطان کبھی اکسائے تو کیا کرو، پھر اللہ کی پناہ مانگو کہ اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، مجھے بچا لے اس سے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے نا تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی فوراً وہ چوکنے ہو جاتے ہیں اور صحیح طریقہ کار اختیار کر لیتے ہیں اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر نہیں چلتے۔ اور پھر آخری جو آیات ہیں سورہ اعراف کی، اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم صبح و شام اپنے رب کو یاد کیا کرو، خوف کے ساتھ بھی، ہلکی زبان کے ساتھ بھی، اور غفلت میں نہ پڑے رہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کی عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ انفال شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورہ 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور اس میں اسلام اور کفر کی اس پہلی جنگ پر مفصل تبصرہ کیا گیا ہے، یعنی غزوہ بدر کے اوپر۔ اور انفال کا جو مطلب ہے وہ ہے نفل کی یہ جمع ہے، اور نفل کا مطلب ہوتا ہے کسی یعنی اضافہ، یعنی کوئی کام جتنا کہا گیا اس سے بڑھ کے کوئی کرنا۔ اب اس میں اگر تو یہ جو نفل ہے کا جو لفظ ہے اگر یہ ہو نا آقا کی طرف سے تو یہ تحفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ بندے کی طرف سے ہو تو یہ یعنی ہوتا ہے کہ بڑھ کے نیکی کرنا، جس کو کہتے ہیں جو اس کے اوپر فرض نہیں کی گئی نیکی وہ کرنا، اس کو نفل کہتے ہیں۔ تو جیسے ہم نفل نماز بھی پڑھتے ہیں، نفل روزے بھی رکھتے ہیں، یعنی وہ چیزیں کہ جو ہم پر فرض نہیں ہیں وہ کرتے ہیں تو وہ اس کو نفل کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ انفال جو ہے وہ مال غنیمت کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔
کہ وہ آپ سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ اچھا، مال غنیمت کا جو معاملہ تھا نا، وہ یہ تھا کہ چونکہ یہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں کو، سلطنت ملنے کے بعد، اپنی حکومت ملنے کے بعد مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی، تو اس سے پہلے جو جنگیں ہوتی تھی اس میں یہ ہوتا تھا کہ مال غنیمت جو تھے نا وہ لوٹنے لگ جاتے تھے۔ جیسے جنگ ختم ہوتی تھی تو مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیتے تھے، جس کو یہاں پہ انفال کہا گیا ہے، اور پھر وہ جتنا لوٹ لیتا تھا نا وہ اسی کا ہوتا تھا۔ لیکن یہاں پر اب ان کو پتہ نہیں تھا نا کہ اب یہاں پر کیا رول ہے، کیا قانون ہے، کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا انفال کے بارے میں۔ تو اب یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب غزوہ بدر ہوئی نا تو مسلمانوں کے درمیان اس کی تقسیم پر تھوڑا سا نزاع پیدا ہو گیا، یعنی ان کو پتہ جو نہیں تھا کہ اب کیا کرنا، تھوڑا سا مطلب اس پہ جھگڑا سا چھوٹا سا ہو گیا، یعنی مسئلے مسائل پیدا ہو گئے اس کو لے کر۔ تو اس پہ بتایا جا رہا ہے کہ کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، یعنی یہ تو جو تم جنگ جیتے ہو نا تو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی خاص مدد سے آپ لوگ جیتے ہو، تو اس کے اوپر تو نظر نہ رکھو، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو، کیونکہ مسلمان جو جنگ کرتا ہے نا، مسلمان کا جو جنگ کرنے کا یا قتال کا جو مقصد ہے نا وہ دنیاوی فائدے حاصل کرنا بالکل نہیں ہے، نہ زمین کا کوئی خطہ حاصل کرنا مقصد ہے، نہ دنیا کا مال حاصل کرنا مقصد ہے۔ مسلمان یا اور مرد مومن جو جنگ کرتا ہے تو اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی جو زمین ہے اس پر اللہ کا نظام قائم کیا جائے۔ وہ جو زمین اگر ملے، کوئی ملک اگر قبضے میں آ جائے، کوئی مال اگر قبضے میں آ جائے، کوئی کسی ملک کے اوپر غلبہ مل جائے، تو کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ وہ ہم اس سے فائدے اٹھائیں گے، ہم ترقیاں دنیا کی لیں گے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی اس زمین پر اللہ کا نظام قائم کیا جائے۔ اللہ نے جو قوانین اتار دیے ہیں اپنے کتاب میں، وہ قانون اس کے اوپر لاگو کیے جائیں اور وہاں پر ان کو اللہ کے قانون کے تحت چلایا جائے، تو یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو ان کو یہاں پر یہ ان کی جو ایک بہت بڑی اخلاقی اصلاح کی جا رہی ہے کہ یہ جو انفال ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کر لو، اس کی وجہ سے آپس میں نزاع نہ پیدا کرو، جھگڑا نہ پیدا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، یہ ہے تمہارا کام کرنے کا فی الحال۔ اور سچے مومن تو وہ ہیں، آگے سچے مومنوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ سچے مومن تو وہ ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اپنے رب پر وہ اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور پھر وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب تم یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ یہ دونوں گروہ کون سے تھے؟ ایک تجارتی قافلہ تھا اور ایک لشکر قریش تھا، ادھر سے لشکر قریش آ رہا تھا اور ادھر سے تجارتی قافلہ تھا، تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے نا کمزور گروہ سے ہمارا ہو جائے مقابلہ اور بڑے لشکر سے ہم بچ جائیں، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، ہاں مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہوگا۔ اگر ان سے جنگ نہ ہوتی کفار مکہ سے تو پھر یہ واضح نہ ہوتا کہ مسلمان حق کے اوپر ہیں، اللہ کو تو واضح کرنا تھا، اور کیونکہ کیسے واضح ہوا کہ بالکل 313 اور ادھر 1000 سے بھی زیادہ، یعنی کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، ادھر کوئی نہ گھوڑے نہ تیر نہ تلواریں مسلمانوں کے پاس، اور ادھر کفار مکہ کے پاس ہر چیز کی بہتات، کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا، کیا دکھایا
کہ اس وقت ان کا مقابلہ اس لیے کروایا گیا تاکہ اللہ واضح کر دے کہ حق کیا ہے. اس وقت اللہ کو یہ دکھانا تھا کہ یہ حق ہے. فرشتے اتارے گئے اور پھر فرمایا کہ اِذْ يُغْشِيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ. یہاں پھر جو غزوہ احد میں ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے سورہ آل عمران میں، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں بھی مسلمانوں کو ایک اونگ عطا کر دی، ایک نیند دے دی. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا. یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف اور گھبراہٹ کے اندر پھر کیا دیا؟ نیند دے دی، اطمینان دے دیا. آپ کو پتہ نیند کب آتی ہے؟ جب انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے. تو اطمینان دے دیا ان کو، ایک طرح سے بے خوف کر دیا، اور پھر کیا کیا؟ آسمان سے پانی نازل کیا. اور اس پانی کے بھی بڑے فائدے ہوئے. ایک تو مسلمانوں کو پانی مل گیا، انہوں نے پانی روکنا شروع کر دیا، حوض بنا لیے. پھر مسلمان چونکہ وادی کے بالائی حصے پر تھے تو بارش کی وجہ سے ریت جو تھی نا وہ جم گئی اور زمین مضبوط ہو گئی. اور تیسرا یہ تھا کہ جو کفار تھا وہ نیچے تھا، لشکر نشیب میں تھا، اور وہاں پر پانی کی بدولت کیچڑ ہو گیا اور وہ پھسلنے لگے. پھر اس کے بعد یہاں پر پورا غزوہ بدر کے اوپر تبصرہ کیا جا رہا ہے. پھر فرمایا آگے جا کے کہ پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. یہ ہوا کیا تھا کہ مارکہ بدر میں جب مسلمانوں اور کفار کے لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، اور یعنی اس وقت بالکل ایسے لڑنے لگے ایک دوسرے کے ساتھ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر ریت ہاتھ میں لے کر کہا شاہت الوجوہ کہتے ہوئے کفار کی طرف پھینکی، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے اشارے سے مسلمان یک بار کی کفار پر حملہ ہوئے. اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. پھر اس بات سے ہم اپنا جو ہے آج کا پارہ مکمل کرتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں یہاں پر، کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے تھے کہ لوگ کہیں تمہیں مٹا نہ دیں. پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے شکر گزاری کرنے کی. اور آج جو ہم نے سنا ہے اس میں سے اپنے لیے 3 اصول ضرور نکالیں، اپنی کاپی کے اوپر لکھیں، کمنٹس میں لکھیں، گروپ میں شیئر کریں، اور تاکہ آپ کو بھی یاد دہانی رہے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے پر اپنے کلام کو سمجھنے کی اور توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.